اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسری جماعت کے بچوں السلام علیکم۔ اپنی اردو کی کتاب صفحہ نمبر 16 پہ کھولیے۔ صفحہ نمبر 16 پیج نمبر۔ پیارے بچوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حروف تہجی کی آدھی شکلیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم ان شکلوں کو دیکھ رہے ہیں کہ کیسے یہ لفظوں میں استعمال ہوتی ہیں، مختلف لفظوں میں مختلف شکلیں، ایک ہی حروف کی مختلف شکلیں کیسے حروف میں استعمال ہوتی الفاظ میں استعمال ہوتی ہیں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ حروف تہجی کی مختلف شکلیں، آدھی شکلیں کیسے مختلف الفاظ میں استعمال ہوتی ہیں۔ اور اگر آپ دیکھیں گے تو عین تک آپ نے دیکھ لیا کہ کیسے ہوتی ہیں یہ ان کی آدھی شکلیں الفاظ میں استعمال۔ آج ہمیں غین دیکھنا ہے۔ دیکھیے بچوں، یہ غین ہے، یہ غین کی اصلی شکل ہے، غین اس طرح سے ہم لکھتے ہیں غین۔ اب ہمیں یہ والی شکل دیکھنی ہے غین کی، یہ والی شکل۔ اگر ہم یہ شکل دیکھیں گے تو اس کی مثال میں آپ کو دوں گی، یہ والی دیکھیے آپ، یہ تو اس کی مثال میں آپ کو دے سکتی ہوں، غین الف گا یہ بے، غائب غائب۔ اب ہمیں دوسری شکل غین کی دیکھنی جو کہ یہ والی ہے۔ اگر یہ والی شکل ہم دیکھیں گے تو میں آپ کو بتا دوں، یہ ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، غین لام الف لا میم غلام۔ اب یہ ہمیں دیکھنا ہے، یہ والی شکل۔ اگر ہم دیکھیں گے باغ تو اس طرح غین ہم استعمال کرتے ہیں، باغ اس طرح غین ہوتا ہے۔ اگر یہ والا غین دیکھیں گے تو اس کا ہم لکھ سکتے ہیں بالغ، بالغ بالغ، اس میں بھی غین آتا ہے۔ اب ہمیں فے دیکھنا ہے، فے کی شکل آپ کو معلوم ہوگی اچھے سے، دوسری جماعت کے بچے ہیں آپ، یہ فے ہے۔ تو فے کی پہلی شکل دیکھیں آپ، یہ والی شکل آپ نے دیکھا ہوگا، فے سے فوارہ، اس طرح یہ والی شکل آ گئی ہماری اس کی فے کی۔ اب دوسری شکل دیکھنی ہے، اس کو ہم اس طرح استعمال کر سکتے ہیں، یہ والی شکل جو ہے فراق، فراق۔ اب یہ والی شکل فے کی تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں مفید، اس میں بھی فے کی یہ والی شکل آ گئی، آپ دیکھیے یہ والی۔ اب لاسٹ پہ آتا ہے ہمیں پورا فے، اس میں ہم لکھ سکتے ہیں معاف، معاف اگر لکھیں گے تو اس میں فے آتا ہے، معاف کرنا۔ اب کاف، یہ کاف کی پوری شکل ہے، اس طرح ہم کاف لکھتے ہیں۔ پہلی شکل کاف کی یہ دی گئی ہے تو اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں، کاف اگر اس طرح ہے تو اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں، قوم۔ دوسرا اس طرح، دوسری شکل کاف کی، اس کو ہم اگر اس طرح یہ شکل ہے تو اس کو ہم ایسے نیچے اتار کے قرض لکھ سکتے ہیں۔ اب یہ والی شکل کاف کی دیکھیے بچوں، یہ والی کاف کی شکل یہ والی کیسے استعمال ہوتی ہے لفظ میں، کسی لفظ میں، یہ مقام، اس میں بھی کاف کی یہ والی شکل آ گئی جو ہمیں یہاں پہ دی گئی ہے۔ کاف لاسٹ پہ اگر دیکھیں گے تو فراق، فراق میں کاف پوری طرح سے استعمال ہوتا ہے، کاف کی پوری شکل آتی ہے۔ کیف،
کیف کی پہلی والی شکل، کیف اس طرح ہے، آپ کو پتہ ہے اچھے سے۔ اب ہمیں دیکھنی ہے کیف کی یہ والی شکل، تو اس کو اگر کیف ایسے لکھیں گے تو سیدھے اس طرح واو ملا کے کوا، پھر یہ اس طرح ہے کیف کی شکل۔ اس کو ہم لکھ سکتے ہیں، اگر اس طرح کیف لام کے ساتھ ملتا ہے اس طرح، تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں کلام یا کلمہ۔ اس طرح کیف کی شکل آتی ہے اس میں، اس طرح دیکھیے آپ یہاں پہ جس طرح ہے۔ اب یہ والی شکل کیف کی اس طرح تھوڑی، اس کو ہم اس طرح لکھیں گے کبوتر۔ آ گئی یہ والی شکل ہمیں۔ اب لاسٹ پہ پورا کیف، یہ آپ کو خود بھی آنا چاہیے، جیسے ہم لکھتے ہیں ناک، تو اس میں پورا کیف استعمال ہوتا ہے۔ اب گاف دیکھیں گے ہم، جب اس طرح سے ہم لکھتے ہیں گاف، گاف کی آدھی شکل یہ پہلی والی دی گئی ہے، اس طرح ہے، کچھ اس طرح ہے۔ تو پہلے میں آپ کو بتا دوں، اس کو اگر ہم ایسے یہاں پہ لکھوں گی گردن، تو ہو گئی یہ والی شکل گاف کی۔ اب اس طرح اگر لام ملا کے دیکھیں گے اس طرح، تو اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں گلاس۔ اگر یہ والی شکل دیکھیں گے گاف کی، اس طرح سے دی گئی ہے ہمیں شکل گاف کی، تو اس کو ہم ایسے لکھ سکتے ہیں گھوڑا۔ لاسٹ پہ پورا گاف، اس کو لکھ سکتے ہیں راگ۔ اب ہمیں لام دیکھنا ہے۔ لام میں ہم دیکھتے ہیں، لام اس طرح سے لام کی شکل ہے، جس طرح کہ آپ کو اچھے سے معلوم ہونا چاہیے، دوسری جماعت کے بچوں کو یہ لام ہے۔ تو لام کی پہلی والی شکل جو ہے وہ اس طرح دی گئی ہے، لام اس طرح، تو ہم لکھ سکتے ہیں لٹو۔ آ گئی پہلی لام کی شکل، تھوڑی سی لمبی، پھر اس طرح سے تھوڑی سی نیچے کر کے اس طرح سے، تو یہ ہم لکھ سکتے ہیں لڑکا یا لڑکی، پھر پورا لام دیا گیا ہے۔ اس کو لکھ سکتے ہیں ہم مال یا جال، اس طرح سے لام آئے گا ہمیں۔ اب لاسٹ پہ میم، میم اس طرح سے ہے، پورا میم آپ کو معلوم ہے، میم اس طرح سے ہے، میم کی پوری شکل یہ ہے۔ اب اگر میم، پہلا میم آپ دیکھیں، یہ والا میم، اگر اس طرح سے دیکھیں گے میم، تو اس میں ہم لکھ سکتے ہیں سیدھے غلام، تو میم نیچے کی طرف آئے گا، میم غلام۔ اگر یہ والا میم دیکھیں گے، میم اس طرح سے دیا گیا ہے، اس کو ہم لکھ سکتے ہیں مور۔ اب تیسری شکل میم کی یہ دی گئی ہے ہمیں، اس طرح سے یہاں پہ دیا گیا ہے یہ میم، اس طرح سے، تو اس کو ہم لکھ سکتے ہیں چمچا۔ تو یہ ہمیں یہ والی میم کی شکل، یہ والی آ گئی۔ اب لاسٹ پہ ہے اس طرح میم، کچھ اس طرح سے دیا گیا ہے میم، یہ دیکھیں آپ اس طرح میم۔ اگر اس طرح لکھیں گے تو ہم لکھ سکتے ہیں میم رے دال، مرد۔ امید ہے بچوں آپ کو اچھے سے سمجھ میں آیا ہوگا، اور پھر سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو ہم نے یہاں پہ میں نے آپ کو سکھایا، اس کا آپ پھر سے جائزہ لیں گے گھر میں، اور اچھے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے، پھر سے
رف اور پینسل نکال کے، رف کاپی اور پینسل نکال کے خود بھی ٹرائی کرنی ہے کہ کون سے لفظ میں یہ آدھی شکل کیسے استعمال ہوگی، اور آپ خود بھی الفاظ بنا سکتے ہیں۔ شکریہ بچوں۔